کرتے تھے۔ اور یہ طریقہ کار ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ یعنی جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا دور کیا کرتے تھے کہ اپنی ساری زندگی کو قرآن کریم کے ساتھ جو ہے لگا دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کریم کو پڑھ لیا یا قرآن کریم کو سن لیا بس، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے قرآن کریم کے ساتھ لگا دینا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع کا ایک رکوع جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم اور آپ بھی جو ہے شروع کا رکوع پڑھتے ہیں کہ ہمارا قرآن جو ہے پورا تو ہوا لیکن اگلا قرآن جو ہے فوراً شروع ہو گیا۔ اور یہ صرف تراویح کے اندر نہیں ہے بلکہ تراویح کے علاوہ بھی ہم اور آپ جو گھر پہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ہماری عورتیں قرآن کریم پڑھتی ہیں تو قرآن کریم پورا ہو جانے کے بعد ایک رکوع ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے، گویا اگلا قرآن جو ہے ہمارا فوراً ہی جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ تو یہ تھا جو ابھی پیش آیا ہے، اور بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جو ہے سنا ہے تراویح کے اندر، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پورے قرآن کریم کا رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر سننا یہ ایک سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری تراویح کا پڑھنا یہ رمضان کے اندر یہ دوسری سنت ہے۔ گویا ہم نے اور آپ نے جو ہے ایک سنت تو ادا کر لی کہ رمضان کے اندر تراویح میں جو ہے قرآن کریم کو سنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک سنت اور باقی ہے کہ ہمیں یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد میں بس، بلکہ ہمیں جو ہے تراویح پڑھنی ہے اور لاسٹ تک جو ہے تراویح پڑھنی ہے۔ اس چیز کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور آج کی جو ہماری محفل ہے اس بات کی ہے کہ قرآن کریم جو ہے مکمل ہوا ہے، اور جو قرآن کریم مکمل ہوا ہے اسی کے تعلق سے چند باتیں جو ہے مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ مین چیز تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم مکمل ہو یا کوئی اور عبادت جو ہے مکمل ہو تو اس وقت جو ہے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، یعنی ختم قرآن پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے دعا کرنی ہے، اور اپنی جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں ہماری اور آپ کی جو خواہش ہے اس چیز کو جو ہے اللہ رب العالمین سے ہمیں جو ہے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے ہمیں۔ مین چیز تو دعا کے لیے ہمارا اور آپ کا جو ہے بیٹھنا ہے، لیکن چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ دیا ہے اس کے 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تیسرا عشرہ وہ ہے جہنم سے خلاصی کا، یعنی اس کے اندر اللہ رب العالمین بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ لوگ جو ہے یعنی اس آخری عشرے کے اندر جو ہے جہنم سے ان کے بارے میں یہ چیز مقدر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو یعنی جو جہنم میں جانا ان کا مقدر ہوا ہے اس چیز سے بچ جاتے ہیں وہ۔ تو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں بھی دعا اس چیز کی مانگنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے جو ہے تراویح پڑھی ہیں، تراویح رات کو عشاء کی نماز کے اندر ہوتی ہے، عشاء کی نماز کی جو 17 رکعتیں ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد مزید ہمارے اوپر جو ہے تراویح کی نماز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تراویح جب ہم اور آپ جو ہے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یعنی تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت میں جو سجدے ہوتے ہیں وہ 40 سجدے ہوتے ہیں، اور پورے مہینے کا اگر حساب و کتاب لگایا جائے تو 10 دن کے اندر جو ہے 400 سجدے ہو رہے ہیں، اور پورے مہینے میں یعنی 30 دن کے اندر جو سجدے ہو رہے ہیں وہ 1200 سجدے ہو رہے ہیں، یعنی اتنے سجدے جو ہے بڑھ جاتے ہیں ہمارے اور آپ کے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے جو سجدے اتنے بڑھ رہے ہیں، یعنی رمضان کے اندر جو مزید اتنے سجدے ہمیں اور آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، کہ سجدے کس لیے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ انسان جو ہے سجدہ کرے اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی ہم اور آپ جو ہے سجدہ کریں گے اللہ کے جو ہے قریب ہو جائیں گے۔ اور صرف یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے یہاں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ بہت سارے بزرگوں نے تو یہ بات کہی ہے
کہ گویا یعنی ہمیں جو ہے سکون جو ہے سجدے کے اندر ہی ملتا ہے، سجدے کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر جو ہے ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، سکون جو ہمیں میسر ہوتا ہے وہ سجدے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سجدوں کا بڑھ جانا، مزید سجدوں کا ہمارا اور آپ کا جو ہے اس رمضان المبارک کے اندر کرنا، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اللہ رب العالمین کا فضل ہمارے اور آپ کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے میرے بھائی یعنی ہم نے جو مزید سجدے کیے ہیں اور یہ تراویح ہم نے پڑھی ہے، اس پر ہمیں جو ہے دو کام کرنے ہیں۔ دو کام کیا کرنے ہیں؟ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو ہے شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے ہمیں استغفار کرنا ہے۔ شکریہ اس بات کا ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو مزید سجدے کرنے کی توفیق دی ہے، تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، رمضان کے اندر روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اس پر جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی جو ہے فرما برداری ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسے تراویح ہمیں اور آپ کو جو ہے پڑھنی چاہیے تھی، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے، ہم نے اور آپ نے اس طریقے سے روزے نہ رکھے، ہم سے اور آپ سے اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس پر جو ہے ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا جو ہے استغفار کرنا ہے، یہ صرف اسی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر عبادت کے ساتھ میں جو ہے یہ چیز خاص ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کر کے رکیں، اس کے فوراً بعد جو ہے ہمیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا جو ہے استغفار کرنا ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں عام طور سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا فوراً ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اکثر ہماری صفوں کے اندر یہ بات آواز گونجتی ہے یہ لا الہ الا اللہ کی، لیکن اہتمام ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے جو بزرگوں کے یہاں، جو اکابر کے یہاں یعنی ہم نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نماز ختم ہونے کے بعد میں الحمدللہ کی تسبیح کہتے ہیں اور استغفر اللہ کہتے ہیں، یہ دو کام جو ہے کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کہنا یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل بیان کیا گیا ہے الحمدللہ کا کہنا، استغفر اللہ کا کہنا، اس کے پیچھے جو ہے پس منظر ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، یعنی ہم نے انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، ایسی نماز پڑھی ہے، میں نے ایسا عمل کیا ہے گویا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر بعض دفعہ بڑائی آ جاتی ہے، بعض دفعہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کیا میں نے نماز پڑھی ہے، کیا میں نے کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہے، بس محض جو ہے چار ٹھوکے میں نے ماری ہیں، اس کے بعد میں کچھ نہیں کیا، کیا میری یہ نماز ہے، کیا میرا عمل ہے، ایسی بات بھی انسان کے ذہن کے اندر آتی ہے۔ گویا جو ہے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر بڑائی آئی، ایک یہ ہے انسان نے اپنے اس عمل کو جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کو کمتر محسوس کیا، اس کو بہت کم محسوس کیا۔ تو اس پر جو ہے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر نماز پڑھنے کے بعد میں بڑائی آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تو نے جو نماز پڑھی ہے، تو نے جو یہ عمل کیا ہے، تو نے بہت بڑا عمل کیا ہے، گویا تو اب کیا بولتے ہیں سب سے بڑا نمازی بن گیا، اور تو نے جو عمل کیا ہے ایسا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو شریعت نے اس کا طریقہ کار ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے محض بڑائی کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، یہ آپ کا شکریہ ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی تعریف ہے کہ آپ ہمیں مسجد کے اندر لے کر آئے تو ہم نے نماز پڑھی، اگر آپ ہمیں جو ہے توفیق نہ دیتے تو ہم جو ہے نماز نہ پڑھ پاتے۔ تو گویا اس سے جو ہے شیطان کی ایک کمر ٹوٹتی ہے، شیطان جو ہمارے دل کے اندر بڑائی کا خوف پیدا کر رہا ہے، الحمدللہ کے کہنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے شیطان کی جو ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جو بڑائی ہمارے دل کے اندر آنے والی تھی وہ بڑائی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یعنی ہم جب استغفار پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو انسان جو اپنے اس عمل کو بہت کم محسوس کر رہا ہے، یعنی ایسے ہی محسوس کر رہا ہے کہ کیا میں نے نماز پڑھی ہے، کیا میرا عمل ہے، تو اس وقت گویا ہم اور آپ جو ہمارے اوپر حکم عائد کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، حکم تو بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں جو ہے کس طریقے سے کیسے اسے جو ہے ادا کرنا ہے، یعنی اس کو پورے اہتمام کے ساتھ میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں، تو ہم میں سے کوئی سا بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ادا کر پائے، لیکن ہم نے جیسا بھی کیا ہے، جس طریقے کا ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم نے عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اے اللہ میں نے جو یہ عبادت کی ہے، یعنی میں نے اپنے آپ سے جو یہ عبادت کی ہے، یہ عبادت میری اس لائق نہیں تھی، یعنی جو اس کا حق تھا اس طریقے سے میں اس کو ادا نہیں کر پایا، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے جو ہے استغفار جو مانگ رہا ہوں۔
تو یہ دو عمل جو ہے کرنے کے لیے بتلائے گئے ہیں. تو گویا ہمیں نماز کے بعد میں الحمدللہ کہنا چاہیے, استغفراللہ کہنا چاہیے. استغفراللہ کہنے سے بھی جو ہے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے. وہ اس طریقے سے ایسے کہ گویا جو اس نے ہماری عبادت کو ہمارے ذہن کے اندر کمتر محسوس کیا ہے, اب یہ چیز ہمارے ذہن سے جو ہے نکل جائے گی. تو شریعت نے جو ہے ہمیں ہر چیز کا یعنی طریقہ کار بتلایا ہے, اور ہر چیز کا یعنی جو عمل ہم اور آپ کر رہے ہیں ہر چیز کا جو ہے توڑ بتلایا ہے, ہر چیز کو جو ہے سکھلایا ہے. ایک بات تو یہ یعنی جو ہم نے مزید سجدے کیے ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور جس طریقے سے ہم نہیں کر پائے اس پر جو ہے ہمیں استغفار کرنا ہے. ایک بات یہ ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے, اور دوسری بات یہ ہمیں ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کریم کو سنا ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب ہے, اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو ہے نازل فرمایا ہے. اب جو ہم نے قرآن کریم کو سنا ہے, اس قرآن کریم کو محض سننے تک محدود نہیں رکھنا ہے, تراویح میں پڑھنے تک محدود نہیں رکھنا ہے, بلکہ اس قرآن کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے. اس قرآن کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے, جس کو ہم جو ہے بھولے ہوئے ہیں. اور ہمارے اس قرآن کو بھولے ہوئے ہونے کی بنا پر آج اگر مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں, مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں, دشواریاں آ رہی ہیں, تو وہ اسی بنا پر آ رہی ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے تھی, جو چیز ہمارے لیے جو ہے لاہے عمل تھی, جو چیز ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ تھی, ہم نے اور آپ نے جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیا, اس سے ہم جو ہے بہت دور ہو گئے. اسی بنا پر آج جو ہے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہی ہیں. میرے بھائی, اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں گے, قرآن سے اپنے آپ کو لگا لیں گے, تو دنیا کی کوئی سی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو جو ہے اکھاڑ پھینکے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, اگر قرآن کریم کو وہ قوم پکڑ لے گی تو کبھی کوئی ان کا جو ہے بال بیکا نہیں کر سکتا, کبھی کوئی ان کو پریشان نہیں کر سکتا. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا بھی یعنی ہم سے اور آپ سے جو واسطہ ہے, اور اس کے بھی حق ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری قرآن کریم کی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, قرآن کریم کو جو ہے ہمیں پڑھنا ہے. اور اس کو صرف ایسا ہی نہیں کہ صرف رمضان کے اندر پڑھ لیا, بلکہ اس کو مستقل جو ہے ہم اور آپ اگر پڑھیں گے, اس کا مستقل پڑھنے کا معمول بنائیں گے. اب تو یہ چیز نہیں ہے, پہلے یہ چیز دیکھی جایا کرتی تھی کہ پرانے زمانے کے اندر جو قرآن کریم کے اندر منزلیں رکھی گئی ہیں, 7 منزلیں ہم نے دیکھی ہیں. 7 منزلیں اس لیے ہیں کہ ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں, کہ ایک ہفتے کے اندر روزانہ بندہ جو ہے ایک منزل پڑھے, ایک ہفتے کے اندر 7 منزلیں پوری ہو جائیں. گویا ایک ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے قرآن کریم مکمل ہو جائے, اور پورے مہینے کے اندر 4 قرآن کریم مکمل ہو جائیں. پہلے یہ عمل جو ہے ہوا کرتا تھا, لیکن حالات کی بنا پر, زمانے کے بدلنے کی بنا پر ہم اور آپ جو ہے قرآن سے دور ہوئے. آج ہماری اور آپ کی یعنی جس طریقے سے مہینے کے اندر 30 دن ہیں, اگر ہم جو ہے روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو ایک مہینے کے اندر جو ہے ہمارا قرآن کریم جو ہے پورا ہو جائے گا. گویا ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے, چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو, چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو, ہمیں قرآن کریم کو روزانہ پڑھنا ہے. اگر قرآن کریم کو ہم اور آپ روزانہ پڑھیں گے تو ہمارے دل کے اندر جو پریشانی آتی ہے اور جو تکلیف ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہے, اللہ رب العالمین خود بخود ایٹومیٹکلی محض قرآن کے پڑھنے کی بنا پر جو ہے ہمارے دل سے وہ کدورت دور ہو جاتی ہے, ہمارے دل سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. انسان جو ہے حقیقت کی طرف آنے لگتا ہے, اور انسان بہت ساری برائیوں سے صرف قرآن کریم کے پڑھنے کی بنا پر جو ہے بچ جاتا ہے. تو قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو جو ہے پڑھا جائے. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ بیان کیا گیا ہے, فرمایا گیا ہے ہدی للمتقین. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ کب بنے گا؟ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ اسی وقت بنے گا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی ہو. ایسا نہیں کہ ہم نے جو ہے بس قرآن کریم کو پڑھ لیا اس کے بعد میں کچھ نہیں, بلکہ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس سے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے ہدایت حاصل کرنی ہے. متقیوں کے لیے کتاب جو ہے ہدایت ہے, اس پر جو ہے یعنی ہمیں جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اس کی کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کسی قریبی کی طرف سے, یا ہمارے جو بچے سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں یا باہر ملکوں کے اندر رہتے ہیں, ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں کی زبان ہماری اپنی نہیں ہے, وہاں سے اگر خط آ جائے زبان دوسری ہو تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس خط کو ہم جو ہے فوراً پڑھوائیں, جلدی پڑھوائیں. پتہ نہیں کیا چیز جو ہے ہمارے بچے نے اس خط کے اندر لکھ کر بھیجی ہے, کون سی بات اس کے اندر ہے.
کیا حکم جو ہے اس کے اندر دیا گیا ہے. ہماری اور آپ کی چاہت ہوتی ہے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس زبان کو جانتے ہیں. مثال کے طور پر انگلش جاننے والے کے پاس ہم جاتے ہیں اور انگلش میں اگر وہ خط ہے تو اس کو فوراً پڑھواتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عربی زبان ہے تو ہم جو ہے کسی عربی داں کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جو ہے فوراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین کی یہ کتاب جو ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ اس کو جو ہے طاقوں کے اندر سجا لیا جائے, اس کو جو ہے گھروں کے اندر رکھا جائے, نہیں, بلکہ اس قرآن کریم کو جو ہے پڑھا جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے. اس کا جو ہے ترجمے کے ذریعے جس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر سہولتیں دی گئی ہے کہ ترجمے کر کے جو ہے پیش کر دیا گیا ہے, جس طریقے سے جیسا ہوگا اس قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا بھی ہے. یعنی اس سے جو ہے دوری اختیار نہیں کرنی ہے بلکہ اس کو جو ہے سمجھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن جو ہے کیا کہہ رہا ہے, اس کے اندر کیا بات جو ہے بیان کی گئی ہے. اور جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا, اس ہدایت کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا, تو میرے بھائی اس پر جو ہے عمل کرنا بھی ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے عمل کی کتاب بھی ہے, محض سمجھنے تک کافی نہیں ہے بلکہ اس پہ جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے عمل بھی کرنا ہے. تو قرآن کے یہ 3 حق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے, دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کی جائے, تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر جو ہے عمل بھی کیا جائے, اس حکم پر جو ہے عمل کیا جائے. بس یہ 2 باتیں مجھے عرض کرنی تھی جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے بیان کر دی گئی ہیں. اور ایک بات یہ کہ اس وقت یعنی یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کے اندر یعنی فرمایا گیا ہے, روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آخری عشرے کے اندر شب قدر کے ملنے کا امکان ہے. شب قدر کی ہم نے اور آپ نے جو ہے 12 شب قدر کے بارے میں سنا ہوگا کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن کریم میں جو ہے اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. آج 27ویں رات ہے اور 27ویں رات کے بارے میں زیادہ امکان ہوتا ہے شب قدر کا ہونے کا. اس لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, آج کی رات جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے, جاگ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے, جو ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہمیں کرنی ہے. پتہ نہیں اگر آج کی رات کے اندر جو ہے شب قدر ہوئی ہمیں اور آپ کو مل گئی تو گویا ہم نے جو ہے اتنی عبادت کر لی, صرف تھوڑی سی عبادت تو ہماری ہوگی لیکن فضیلت کے اعتبار سے, بدلے کے اعتبار سے, اجر کے اعتبار سے یہ عبادت جو ہے ہماری بہت بڑی ہوگی, یعنی بہت زیادہ جو ہے بڑھ جائے گی. اس لیے ہم جو ہے اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ یہ رمضان کے مبارک مہینہ ہے, برکت والی رات آج کی ہے, اس کے مطابق جو ہے اگر عمل کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اب جو ہے ہمیں آپ کو دعا کرنی ہے اور دعا اس طریقے سے ایسے کرنی ہے کہ ہماری جو دل کے اندر جو آرزویں ہیں, جو تمنائیں ہیں, ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں بہت ٹائم سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, ان سب کو جو ہے اپنے سامنے رکھنا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے اور خوب جی لگا کر دعا کرنی ہے. قرآن کریم کے ختم پر جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ رب العالمین جو ہے قبول فرماتے ہیں. بس اب ہم جو ہے دعا کرنا ہے.